سورۃ الہمزہ آیت نمبر 1 سے 3۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا ہے۔ برادران اسلام، ہمارے معاشرے کے اندر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، کردار کشی عام ہو چکی ہے۔ پہلے اگر کوئی بندہ کسی کی کردار کشی کرتا تھا، کسی کے بارے میں کوئی غیبت کرتا تھا، کوئی برائی بیان کرتا تھا، تو ایک آدمی کے سامنے اس کا ذکر کرتا، آہستہ آہستہ چند لوگوں تک محلے میں یہ بات پہنچ جاتی۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں ایک پوسٹ لگاتا ہے بندہ، اور پوری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے اور اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم نمازی بندے بھی، یہاں تک کہ ہماری یہ جو جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں، ان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں تو وہ الگ نئی جماعت بن جاتی ہے، اور وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی علماء، بڑے بڑے علماء، وہ کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ ایک پوسٹ، ایک عالم دین پوسٹ لگا دیتا ہے اور ہزاروں فالورز ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی شخص کسی کی کردار کشی کرے، کسی کے عیب بیان کرے، کسی پر تہمت لگائے۔ کردار کشی کرنے والا گویا کہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی بھی بندہ غلطی سے پاک نہیں ہے۔ ہر بندے سے غلطی کا امکان ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ یہ میری بات نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی کا امکان ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ ایمان والا کبھی کسی کی کردار کشی نہیں کرتا، وہ جانتا ہے میرے اندر بھی عیب ہیں، میرے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں، بہت سارے گناہ ہیں۔ اگر آج میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت برباد کروں گا، اس کی کردار کشی کروں گا، تو کل مجھے بھی اللہ بدنام کر دے گا۔ اس لیے آج کے اس خطبہ میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ کردار کشی ایک سنگین جرم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور کردار کشی کرنے والا شخص بزدل ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو بدنام کرنے کی نیت رکھتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ کردار کشی کرنے والا انسان تکبر میں مبتلا ہے، خود کو بڑا جانتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔
اور یہ تکبر حق بات کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام نے معاشرتی زندگی کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، پڑھیں سورہ حجرات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بدگمانی، بعض بدگمانیاں، بعض گمان گناہ ہے، بدگمانی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، برائی بیان نہ کرے، کردار کشی نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اسلام کہتا ہے بدگمانی کی بجائے حسن ظن رکھو، اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اسلام یہ کہتا ہے جاسوسی نہ کرو، جاسوسی کرنے کی بجائے اگر تمہیں اپنے کسی بھائی کے کسی عیب کا پتہ چلتا ہے تو اس پر پردہ ڈالو، پردہ پوشی کرو، اس کے عیبوں کو چھپاؤ، اس کی پردہ پوشی کرو۔ کردار کشی کرنے کی بجائے، غیبت کرنے کی بجائے اسلام اصلاح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو، اگر اس میں کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے تو انفرادی طور پر اسے سمجھاؤ، اسے کوشش کرو کہ وہ یہ عیب چھوڑ دے، نہ کہ اس کا ڈنڈورا پیٹ دو۔ اب جو میں نے ابتدا میں آیات پڑھی ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کا معنی ہلاکت، تباہی، بربادی، اور ویلن میں جو تنوین ہے اس کا معنی ہے بڑی ہلاکت، بڑی تباہی، بڑی بربادی ہے۔ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعدد، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اب اس میں ان آیات میں فرمایا ہومازہ اور لومازہ، دو لفظ استعمال ہوئے، ویل لکل ہومازۃ لومازہ۔ ان میں فرق کیا ہے؟ دونوں جو لفظ ہیں نا، ان کا مفہوم، ان کا معنی اشارہ بازی کرنا، تانا زنی کرنا، عیب لگانا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، ہر بہت قسمیں کھانے والے حقیر کی اطاعت مت کرو۔ وہ کون ہے؟ جو بہت تانے مارنے والا، عیب لگانے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ پر تانا زنی نہ کرو۔ کیوں؟ جب تم اپنے بھائی پر تانا زنی کرو گے نا، اس کے عیب نکالو گے تو مقابلے میں وہ تمہارے عیب نکالے گا، تم پر تانا زنی کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ ہومازہ اور لومازہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہومازہ کا معنی بہت زیادہ تان زنی کرنے والا، اور لومازہ کا معنی بہت زیادہ غیبت کرنے والا۔ دوسری تفسیر کے مطابق چغل خوری کرنے والا اور بھائیوں کے درمیان تفریق ڈالنے والا۔ اور بعض کہتے ہیں ہومازہ یہ ہے کہ منہ پر تانا زنی کرنا، اور لومازہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یعنی غیبت کا ارتکاب کرنا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے، بڑی تباہی ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی یاکل لحوم الناس، جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، غیبت کرنے والا لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ واللمزہ سے مراد الطعان، بہت زیادہ تان کرنے والا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، اور اسے سنبھال کر رکھتا ہے۔ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، مال پر جو ہے وہ اس کے مال پر جو اس کے رشتہ داروں کا حق ہے، مسلمان بھائیوں کا حق ہے، وہ حق ادا نہیں کرتا، نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور یہ مال اسے مرنے نہیں دے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کو سنایا کہ فرانس کا ایک صدر تھا لوئی یازدہم، اس نے ایک دن فرانس کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا اور کہا کہ جتنا تمہیں مال چاہیے لے لو، میں مرنا نہیں چاہتا، جتنے وسائل چاہیے، جتنا مال چاہیے لے لو، کوئی ایسی دوائی ایجاد کرو کہ جس سے میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں، جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے مرنا ہے، ہاں یہ ہے کہ تمہاری عمر زیادہ ہو سکتی ہے، لمبی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا چلو کچھ نہ کچھ تو کرو۔ انہوں نے بتایا اپنا محل ایسی جگہ بناؤ جہاں چاروں طرف ہریالی ہو۔ اس نے وہاں اپنا محل بنا لیا۔ اس نے محل کے 40 میل تک چاروں طرف محافظ کھڑے کر دیے، کوئی بھی مشکوک بندہ میرے محل کی طرف نہ آئے، اسے مار دیا جائے گا۔ پھر اس نے فرانس کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کو وہ معاوضہ جو سال میں وہ کماتا تھا 1 مہینے میں دیتا تھا۔ اس نے گھر میں بہترین لیبارٹری بنا رکھی تھی۔ اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ موت سے بچ، جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو ڈاکٹر بتا رہے تھے تیرا جگر بھی ٹھیک ہے، تیرا دل بھی ٹھیک ہے، تمہارے پھیپھڑے بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، تمہارے باقی اعضاء بھی ٹھیک ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا تم کہہ رہے ہو تم ٹھیک ہو، لیکن مجھے اپنے اوپر بہت دباؤ محسوس ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ رکھا جا رہا ہے۔ اور یہی اس کی آنکھیں ایسے آسمان کی طرف لگی ہوئی تھی، اور یہی کہتے کہتے وہ مر گیا۔ یہ مال جو ہے انسان کو بچا نہیں سکتا، موت سے نہیں بچا سکتا، عذاب سے نہیں بچا سکتا، الا یہ کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ سورہ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اس دنیا میں 60 70 سال 80 سال
چلیں زیادہ سے زیادہ 100 سال ہی لگا لیں، اتنی عمر ہے، بلکہ 80 سال سے عمر سے زیادہ 0.85 لوگ جاتے ہیں، 80 سال اور اس سے اوپر، یعنی 100 میں سے ایک بندہ بھی نہیں جاتا، اور 60 سال کی عمر سے پہلے 83% لوگ مر جاتے ہیں، 83%، 60 سال کی عمر اچانک موت ہو جاتی، اچانک۔ اللہ تعالیٰ اچانک موت سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو تانا زنی کرنا ہے نا، کردار کشی کرنا، برائیاں بیان کرنا، یہ عیب لگانا، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ منافق ایسا کرتے تھے، ایمان والے ایسا نہیں کرتے، اور منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی کرتے۔ آپ صدقات کی تقسیم کرتے تو وہ کہتے اقربا پروری کر رہے ہیں، دوست نوازی کر رہے ہیں، انصاف نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے لمز کا لفظ استعمال کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، سورہ توبہ آیت نمبر 58، اور ان میں سے وہ ہیں جو آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں تان کرتے ہیں۔ یہ تانا زنی کرنا، کردار کشی کرنا، یہ برائیاں بیان کرنا، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ ایمان والے اس سے بچتے ہیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں حدیث، آج ہی میں پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے، عبداللہ بن عمر راوی ہیں، اے بیت اللہ، تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو اگر بیت اللہ ہے تو وہ بھی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اے بیت اللہ، تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے۔ بیت اللہ کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، ہم اس کی طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں ہیں، ہم اس کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے، ہم اس کی طرف ٹانگیں نہیں کرتے، بر صغیر کے لوگ، حالانکہ ٹانگیں کرنا منع نہیں ہے، ہم اس کی طرف ٹانگیں نہیں کرتے جو ہم سے سینکڑوں میل دور ہے۔ اتنا احترام کرنا چاہیے، احترام، مگر ایک مومن کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، ہم اس کا احترام نہیں کرتے، آسانی کے ساتھ برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، دھڑلے سے کردار کشی کرتے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ہمارے بھی کہتے ہیں نا، یہ زبان کا جو زخم ہے نا، یہ بھرتا نہیں، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، بے شک بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے، ما یتبین فیہا، اور اس کے متعلق غور و فکر نہیں کرتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچتا نہیں ہے۔ یذل بہا فی النار ابعد مما بین المشرق، اس بات کرنے کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور جا گرتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت ہے۔ بخاری کی حدیث، جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک فاصلہ ہے، اتنی گہرائی میں وہ جہنم کے اندر جا گرتا ہے، ایک بات کرنے کی وجہ سے، ایک بات کرنے کی وجہ سے۔ وہ بات مسلمان کی کردار کشی کے متعلق، مسلمان کے عیب بیان کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کی عزت برباد کرتا ہے، اس پر تہمت لگاتا ہے، اس پر بہتان لگاتا ہے۔ اور یہ کردار کشی کرنا، مسلمان پر بہتان لگانا،
یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور آج بھی اور کل قیامت والے دن بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ سے کہتے ہیں تدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی، مفلس ہم اسے ہی سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ مال و متاع ہو، نہ ساز و سامان ہو۔ فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت والے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اچھے اعمال اس نے کیے ہوں گے، ان اچھے اعمال کو وہ لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا۔ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ یہ نیکیاں بھی لے کر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو دنیا میں گالی دی ہوگی، کسی کی کردار کشی کی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طور پر کھایا ہوگا، کسی کا خون ناجائز طور پر بہایا ہوگا، وضرب ھذا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یہ سب کچھ بھی لے کر آئے گا، نمازیں بھی لے کر، روزے بھی لے کر، زکوٰۃ بھی لے کر، حج عمرے بھی لے کر، اور نیکیاں بھی لے کر آئے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے گناہ لے کر آئے گا، اپنے مسلمان بھائی کی کردار کشی کرنے والا ہوگا، بہتان لگانے والا ہوگا، تہمتیں لگانے والا ہوگا۔ فرشتے بتائیں گے یا اللہ یہ جو نمازی صاحب ہے نا، یہ حاجی صاحب جو ہیں، لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اس نے مجھے گالی دی تھی، ایک کہہ رہا ہے جی اس نے میرے کردار کشی کی تھی، مجھے بدنام کیا تھا، مجھ پر تہمت لگائی تھی، ایک آ گیا ہے کہ اس نے مجھے مارا پیٹا تھا، ایک آ گیا اس نے یہ سرکاری افسر تھا، میرا جائز کام تھا، اس نے رشوت لے کر میرا کام کیا تھا، ایک آ جائے گا اس نے مجھے میرا خون ناجائز طور پر بہایا تھا۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج عمرے، اس کی زکاتیں ان لوگوں میں تقسیم کر، اس کے یہ نیک اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ۔ فرشتے بتائیں گے یا اللہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو، اور ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے جو نمازیں لے کر آیا، روزے لے کر آیا، زکاتیں لے کر آیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تہمتیں لگاتا رہا، کردار کشی کرتا رہا، اور بہتان لگاتا رہا، اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتا رہا، لوگوں کو مارتا پیٹتا رہا، ناجائز ظلم کرتا رہا۔ پہلے نیکیاں لوگوں میں دی جائیں گی، پھر ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، خالی ہاتھ ہو جائے گا، بلکہ اس کے اوپر گناہ بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مزید انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ بھی گفتگو ہوگی۔ کردار کشی ایک سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔